بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیٹا علی کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اچھا اعمال کرنے آئے ہو۔ اور بھائی اون بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی مجھے شب قدر کی فضیلت جاننا تھی کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ نور بھائی، شب قدر کی بہت ہی فضیلت ہے۔ شب قدر میں جو ہے 19 اور 21 23 اور اس میں جو خاص جو ہے 23 رمضان مبارک ہے۔ اس میں کیا ہے، کلام پاک نازل ہوا ہے اور اس میں 100 رکعت نماز ہے یا اعمال ہے، اور جتنا ہو سکے یہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ دخان، اس کی خاص طور سے تلاوت کی جائے۔ باقی نماز ہے اور استغفار کریں۔ جی ناظرین، آج میں آیا ہوں درگاہ حضرت ابوالفضل عباس میں، جو لوکیٹڈ ہے اعظمی نگر، گیٹ نمبر 7، مالونی، ملاڈ ویسٹ۔ آج میں آیا ہوں دیکھوں کوئی بندے خدا ملے تو اس سے شب قدر کا سوال پوچھوں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ کیسے ہیں؟ جی بھائی، ایک سوال تھا، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، ذرا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے، شب قدر جیسا کہ ماہ رمضان میں 3 شب قدر ہے، 19ویں، 21ویں اور 23ویں، تو ان شب کے بہت زیادہ ثوابات جو بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شب بہترین کئی ہزار راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کی ایک رات کی عبادت، ایک شب کی عبادت کئی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس شب میں بہترین عملات کیے جائیں، عبادت کی جائے، اور سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان شبوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم عبادت کریں اور دعائیں پڑھیں، اعمال کی تعطیل جو کی گئی اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں، صلوات پڑھیں، اور بھی دیگر اعمال ہیں جو بہترین، آپ دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے جوشن صغیر ہے، ان کا بہت زیادہ ثواب جن کا ذکر کیا گیا ہے تمام روایتوں اور کتابوں میں۔ تو گزارش رہے کہ تمام مومنین سے کہ زیادہ سے زیادہ اس شب کو بہترین راتوں کی طرح یاد کریں اور بہترین عبادت کریں۔ اور اپنی ناظرین، آج میں آیا ہوں باقریہ شیعہ جامع مسجد، جو لوکیٹڈ ہے مالونی، گیٹ نمبر 8 پہ۔ آئیے کچھ سوال ہیں جو مولانا اسد صاحب سے میں کرنے آیا ہوں۔ شب قدر کی مناسبت سے کچھ سوال ہیں، مولانا اسد صاحب سے میں کرنے آیا ہوں۔ آئیے ان کا جواب پوچھتے ہیں مولانا اسد صاحب سے۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ سے مجھے جو ہے نا شب قدر کی فضیلت کے بارے میں پوچھنے کا تھا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیے، خالق کائنات اس شب قدر کے لیے فرما رہا ہے، یعنی بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ جی آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس رات کو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، خالق کائنات نے خاص طور سے اس رات کو جناب جبرائیل اور ملائکہ کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور ہمارے یعنی تمام شیعان حیدر کرہ اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، سب پورے سال یعنی ہماری قسمتیں جو ہیں اسی شب قدر میں لکھی جائیں گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہماری موت، ہماری حیات، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہمارا گھر، یعنی ہماری شادی، ہم زیارت پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، حج پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تمام چیزیں جو ہیں اسی رات میں معین ہوتی ہیں، ہماری قسمتیں لکھی جاتی ہیں ایک سال کے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے ملائکہ آتے ہیں اور وہیں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ مقدس رات ہے، شب قدر کی عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے جی جان سے ہم اس رات میں عبادت کریں اور اپنی قسمت کو اچھی قسمت بنائیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم اپنی قسمت کو ضائع کر دیں۔ اس لیے کہ جو قسمتیں بننے والی ہیں، جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آواز دیں گے پروردگارا، ہم اپنے گناہوں سے نادم ہیں،
ہم نے اب جو خطائیں کی ہیں یہ تمام چیزیں دیکھیں شب قدر جو ہے صرف نادم ہو جانے کا نام ہے جی یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جانا ہے بقیہ اللہ جو ہے آپ کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے بے شک بے شک یہ بہت ہی مقدس شب ہے اور اس شب میں آپ دیکھیے کہ اب ہزارہ جو ہے عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے یعنی اب سوچ لیجئے کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی آپ عبادت کرتے ہوئے وہ ثواب نہیں پا سکتے جو آپ ایک شب میں درک کر سکتے ہیں جی تو یہ عظیم شب ہے اس شب میں جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس شب کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اور اس شب میں ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. اچھا 3 شب قدر ہوتی ہے ہمارے وہاں 19 شب قدر 21ویں شب قدر 23ویں شب قدر تینوں کی مناسبت الگ الگ ہے. جی 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 دیکھیں ہمارے یہاں 3 شب قدر ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اصلی شب قدر کیا ہے یعنی وہ ایک ہی ہے جی لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا نہیں ان کو کہ تینوں شبوں میں عبادتیں کرو اس لیے کہ آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے ہے. جی ہو سکتا ہے ایک شب میں ہماری توبہ قبول نہ ہو ہمارے گناہ نہ معاف ہوں بے شک تو خالق کائنات نے یہ جو ہمیں موقع دیا ہے شب پہ شب تو عزیزان محترم ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اصل شب قدر کون ہے. ہمیں یہ 3 موقع ملا ہے تینوں میں دل و جان سے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. اور 23ویں شب قدر یقیناً یہ بہت بڑی شب قدر ہے اس میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ شب بخیر فی امان اللہ.